امریکہ اور اسرائیل کا اس سال 28 فروری کو پہلا حملہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی جون 2025 میں وہ 12 روز کی بمباری کر چکے ہیں، جس کے بعد صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں نے کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران میں تمام ایٹمی صلاحیتیں، انفراسٹرکچر اور ان کی تمام جو میزائل بنانے کی جو بھی فوجی اڈے ہیں انہیں نہ صرف برباد کر دیا بلکہ ان کے بے شمار جنرلز کو بھی ہم نے مار دیا، اور اب ایران یا تو بنا ہی نہیں سکے گا، اور اگر ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کی بھی تو اس میں کم سے کم 2 4 10 15 سال لگ جائیں گے۔ اچھا، اسرائیل اس سے پہلے شام میں، دوسری طرف لبنان میں، فلسطین میں حزب اللہ کی طاقت توڑ چکا ہے۔ گویا ایک طرف ایرانی فوجی صلاحیت کے لحاظ سے نہ صرف کمزور بلکہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف معاشی بحران نے پورے ایران کو اس طرح لپیٹ میں لیا کہ 2025 میں عوام سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئی۔ بدھ کو صدر ٹرمپ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران سے متعلق ان کی معلومات مبہم اور غیر یقینی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس وقت کو، خاص کے آج کے دنوں، ان دنوں کو انہوں نے بہتر سمجھا کہ کیوں نہ ایران کو مکمل برباد کر کے وہاں رجیم چینج کیا جائے۔ رجیم چینج کے لیے انہوں نے 2025 میں کوشش کیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم وہ آرام سے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ہنگامہ ہو جائے گا اور ان کی خواہش کے مطابق تبدیلی آ جائے گی۔ اچھا، تبدیلی آ گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن تبدیلی اس طرح آئی کہ جب انہوں نے 28 فروری کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا، تو اور ان کے ساتھ 1-2 وزراء کو، 1 لیڈروں کو، 2-4 جنرلوں کو، کمانڈروں کو، اور ان کی جو لشکر ہے اس کے لوگوں کو مارنے کے بعد وہ بے فکر ہو گئے کہ اب ایران کے پاس دم نہیں ہے، اور ظاہر ہے 47 سال کی معاشی پابندیوں کے بعد ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رکھا۔ لیکن تمام باتوں کے باوجود جب ایران نے پلٹ کر جواب دیا اور سب سے پہلے ہرمز پہ قبضہ کر لیا، اچھا ان کا خیال یہ تھا امریکہ اسرائیل کا کہ ہرمز پہ 2-4 بمباری کریں گے، وہ کام ہو جائے گا، لیکن صرف ان کے لیے جب کھولا ایران نے تو کمال یہ کیا کہ ایران نے مکمل قبضے کے بعد اور یہ کہا کہ یہ بند نہیں کیا ہے ہم نے، کھلا ہے ہرمز، لیکن کس کے لیے؟ جن کو ہم اجازت دیں۔ اچھا، اب دیکھیے اس کا جو نقصان امریکہ اور اسرائیل کو ہوا، اور سب سے بڑا فائدہ خود ایران کو ہوا، وہ یہ کہ اب وہ اپنا تیل آسانی سے بھیج سکتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ایران پہلے سے دوگنا تیل بیچ کر منافع کما رہا اور چین کو بھیج رہا ہے، اور اب آمدنی میں اتنا بڑا اضافہ ہوا کہ دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ جو جہاز ہرمز سے گزریں گے اس سے $2 ملین وہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ایران کی آمدنی کی وجہ سے وہ گھنٹوں، دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں اپنی فوجی صلاحیت کو دوبارہ استوار کر رہے ہیں۔ ایران کے اطراف گلف ممالک جن کا تکیہ ہی امریکہ پر تھا، آج خود کو زیادہ غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، جس نے 2023 میں ایران سے اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک نیک قدم اٹھایا، جس کا مقصد علاقے میں امن و استحکام کے ساتھ خود سعودی عرب کو جدید تقاضوں پہ ترقی دینے کا خواب بھی اس جنگ میں درہم برہم ہو گیا۔ روس جو معاشی بندشوں کا شکار تھا، اب امریکہ نے پابندی ہٹا دی۔ امریکہ کے حلیف نیٹو ممالک بھی امریکی صدر کے حالیہ روش سے دور ہو چکے ہیں۔ چین جو بظاہر ان تمام جھگڑوں سے الگ تھلگ، لیکن اس نے اس موقع کو اپنے لیے ایک سنہری موقع جان کر اپنی تمام صلاحیت گرین ٹیکنالوجی کی طرف موڑ دیا ہے۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے
کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں الجھ چکا ہے اور اب ایشیا کی طرف عرصے تک اس کی نظر نہیں پڑے گی، جس کے بعد چین خود اپنی حیثیت سپر پاور منوانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ بے قابو ہو کر ایران کی انرجی صلاحیت اور انفراسٹرکچر پر بمباری نہ کر دے، جو نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر بلکہ بین الاقوامی قوانین کے ہر صفحے پر جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر صدر ٹرمپ نے ایسا حکم دیا تو کیا ان کے فوجی کمانڈر اس پر رضامند ہو جائیں گے؟ دوسری طرف امریکہ نے ایران کی انرجی اور واٹر پلانٹ پہ حملہ کیا تو کیا فوری طور پہ ایران اپنے پڑوس ممالک جو امریکہ کے پارٹنر ہیں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کر سکتا ہے؟ نتیجہ کچھ بھی نکلے، لیکن اس جنگ کے بعد یورپ کی ترقی یافتہ قومیں ترقی پذیر کے درجے پر آ جائیں گی، ایشیا کی ترقی پذیر قومیں غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گی، اور غریب اقوام فاقہ اور خانہ جنگی کی طرف نیچے ڈھلک جائیں گی۔